قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ اور درود پاک کا نذرانہ پیش فرما دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معادن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ اور بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معادن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، اور صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ حضرات محترم، یہ ماہ ربیع الاول شریف جس کی 12 تاریخ کو ہمارے آقا و مولا وجہ تخلیق کائنات روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صبح صادق کے وقت خاک دان گیتی میں تشریف لائے، جن کے تعلق سے وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے لقد جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور آیا۔ حضرات محترم، اللہ عز و جل جس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا تو بھیجنے کا ایک مقصد ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ اسی طرح اس کائنات میں، اس دنیا میں 1,24,000 کم و بیش پیغمبران اسلام تشریف لائے، اور سبھی نے اللہ عز و جل کی طرف اللہ کے بندوں کو بلایا۔ آقا کی آمد کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کا بندہ اللہ کا فرما بردار ہو جائے، اللہ عز و جل کی ذات پاک میں شرک نہ کرے، اللہ کو ایک مانے، اللہ کے برابر کوئی کسی کو نہ مانے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اسی ہی کی عبادت کی جائے، اسی کی بندگی کی جائے، اور اسی کو اپنا پالنہار، اپنا رب، اپنا خالق، اپنا مالک مانا جائے۔ یہی 1,24,000 پیغمبران اسلام کی تعلیم رہی، یہی تعلیم لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور آخری نبی ہمارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، اللہ کے نبی، اللہ کے محبوب، اللہ کے بندے ہیں۔ آپ کی زندگی جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ کو آپ کی معاشرے نے، آپ کے رشتہ داروں نے، آپ کے شہر والوں نے، دوستوں نے، دشمنوں نے آپ کو امین کا لقب دے رکھا تھا۔ امین کے معنی ہوتے ہیں سچا۔ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا جو مقصد
دنیا میں رہا وہ مقصد یہ ہے کہ اللہ کے بندوں، اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں پر چلو۔ آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سے محبت کرتے ہیں، آمد کی خوشیاں مناتے ہیں، لیکن ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو بھول چکے کہ نبی دنیا میں آئے کس لیے، کیا مقصد لے کر آئے، کیا تعلیم لے کر آئے۔ قرآن فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یعنی رب ہم پر احسان فرما رہا ہے کیونکہ اس نے اپنا سب سے بہترین محبوب، سب سے بہترین تخلیق ہم کو عطا فرمائی، اور ارشاد فرماتا ہے میں نے احسان کیا تم پر، تم ہی میں سے ایک رسول کو تم میں مبعوث فرمایا، اور وہ کیا کرے گا تمہارے میں آنے کے بعد؟ وَيُزَكِّيهِمْ، تمہیں پاک اور صاف کرے گا۔ پاک کس سے کرے گا؟ صاف کس سے کرے گا؟ گناہوں سے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد پاکیزگی ہے تو اس پاکیزگی کو ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم کس طرح پاکیزہ ہوں۔ آج جب ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالتے ہیں، اپنے اعمال پر نظر ڈالتے ہیں، تو ہمیں شرم آتی ہے کہ جو ہمارے نبی کی تعلیمات ہیں وہ تعلیمات آج ہمارے اندر نہیں ہے۔ جو باتیں ہمارے نبی نے ہمیں فرمائی ہیں، جو حکم دیا ہے، وہ آج ہمارے اندر نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، قرآن جو ہماری کتاب ہے، جو ہمارا قانون ہے، آج اس کو ہم نے طاق کی زینت بنا کے رکھ دیا۔ سمجھنا تو کجاست، ہم اس کو صحیح طریقے سے پڑھ بھی نہیں سکتے۔ آج ہمارے معاشرے کا یہ عالم ہے، آج قرآن صحیح طریقے سے پڑھ نہیں سکتے تو اس کے مطالب اور اس کے مفاہیم کو ہم کیا سمجھیں گے؟ اس کے احکامات کو کیا سمجھیں گے؟ اس میں جو باتوں کا انکار کیا ہے اس کو کیا سمجھیں گے؟ یہ قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ یہی قرآن میں رب فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، تمہارے لیے ایک ماڈل ہے جس کو دیکھ کر تمہیں اپنی زندگی کو سنوارنا ہے۔ دوسری جگہ قرآن میں رب فرماتا ہے مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اے لوگوں، اے میرے بندوں، جو جب تمہیں میرا محبوب جس بات کا حکم دے اس پر عمل کرو، اور جس بات سے منع فرما دے اس سے باز آ جاؤ۔ آج ہم مسلمان ہیں، آج ہم کلبہ گو ہیں، اللہ کو ایک ماننے والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا محبوب ماننے والے ہیں، اللہ کا رسول ماننے والے ہیں، اللہ کا بندہ ماننے والے ہیں، لیکن کیا ہم رسول کی بات کو مانتے ہیں؟ کیا ہم قرآن کی بات پر عمل کرتے ہیں؟
کیا ہم احادیث کریمہ کو پر عمل کرتے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں تو کیسے مسلمان ہیں؟ بتاؤ ہماری زندگی میں کتنی مسلمانی ہے؟ ہمارا لقمہ مسلمان ہے؟ ہمارا عمل مسلمان ہے؟ ہمارا کردار مسلمان ہے؟ ہمارا دل مسلمان ہے؟ ہماری زبان مسلمان ہے؟ بتاؤ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ یہ جب زبان بولتی ہے تو جھوٹ بولتی ہے، جب ہم کمانے نکلتے ہیں تو حرام کماتے ہیں۔ ہمارا کردار کتنا بدلا ہوا ہے؟ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے لیے دنیا میں تشریف لائے؟ ہمیں سدھارنے کے لیے تشریف لائے، ہمیں راستہ دکھانے کے لیے تشریف لائے، ہمارے دل میں اللہ کی محبت پیدا کرنے کے لیے تشریف لائے، ہمارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرنے کے لیے تشریف لائے۔ ہمیں ایسا ہی بیکار پیدا نہیں کیا گیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے انسان اور جنوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی فرما برداری کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ہم مسلمان ہیں۔ آج مسلمان سے کبھی اچانک چلتے چلتے پوچھو چلو بھائی مسجد میں چلو، فوراً کہے گا بھائی ڈھیلے سے نہیں ہوں۔ یہ تیرے نبی کی تعلیم ہے؟ مسلمان تو وہ ہے جو ہمہ وقت پاک اور صاف رہے، مسلمان وہ ہے جو ہمہ وقت کبھی جھوٹ نہ بولے، مسلمان وہ ہے جو ہمیشہ وعدہ وفا کرے، مسلمان وہ ہے جو حلال رزق کھائے، حلال رزق کمائے، مسلمان وہ ہے جو جس کے ہاتھوں سے دوسرا مسلمان بھائی محفوظ رہے، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے دوسرا مسلمان بھائی محفوظ رہے، مسلمان وہ ہے جس کے پڑوسی ایک دوسرے سے محبت کریں، مسلمان وہ ہے جو اللہ کا ذکر کرنے والا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا، نماز کا پابند، ہمہ وقت پاک اور صاف رہنے والا، وعدہ کا وفا کرنے والا، یہ مسلمان ہے، یہ مسلمانوں کی تعریف ہے۔ لیکن بتاؤ آج ان تمام چیزوں میں سب سے زیادہ ہم لوگوں کے اندر برائیاں موجود ہیں، یہ بتاؤ کیا ہم مسلمان ہیں؟ کیا ہم مسلمان ہیں؟ آقا کو کس لیے پیدا کیا گیا؟ آقا کو کس لیے پیش کیا گیا؟ دنیا میں کس لیے لایا گیا؟ اس لیے کہ ہم مسلمان ہو جائیں، ہم سلامتی والے ہو جائیں، ہم اللہ کے نیک بندے ہو جائیں، ہم وعدہ وفا کرنے والے ہو جائیں۔ آپ کیسے وعدہ وفا کرتے ہو؟ آپ بات کرتے ہو تو جھوٹ بولتے ہو، آپ بات کرتے ہو تو دھوکہ دیتے ہو۔ آپ مسلمان نہیں ہو، آپ منافق ہو، اور منافق کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ ڈرو، خدا سے ڈرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے لیے دنیا میں تشریف لائے کہ ہمارے اندر جو برائیاں ہیں وہ دور ہو جائیں، ہمارے اندر جو خرابیاں ہیں وہ دور ہو جائیں۔ آج ہم سب ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے کی فراق میں رہتے ہیں، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے فراق میں رہتے ہیں، ایک دوسرے کی چیزیں چھیننے کے فراق میں رہتے ہیں۔ میرے نبی نے کیسی تعلیم دی تھی، اللہ اللہ، کیسے وہ مسلمان تھے، کیسے وہ ایمان والے تھے کہ ایک صحابی کے گھر میں صبح ہی صبح ایک ران آ گئی۔ کس کی؟ بکرے کی ران آئی، صدقے کی ران آئی۔ اب وہ بکرے کی ران جب گھر میں آئی تو پڑوسی جو تھے انہوں نے کہا اجی دیکھو سنو، یہ ران صدقے کی آئی ہے اپنے یہاں پر، لیکن اپنے سے زیادہ اپنے بازو میں جو پڑوسی ہیں وہ زیادہ غریب ہیں، یہ ران ان کے وہاں پہنچا دو۔ یہ دیکھو پڑوسی کا حق، یہ دیکھو پڑوسی سے ہمدردی، یہ دیکھو مسلمانی، اسی کا نام مسلمانی ہے۔ وہ صحابی نے وہ ران بازو کے پڑوس میں پہنچا دی۔ اب بازو میں جب وہ ران پہنچی
تو وہ ران جب پہنچی تو بازو کا پڑوسی کہتا ہے ارے اپنے آپس میں گفتگو کرتے ہیں، اپنے سے زیادہ اپنا پڑوسی اس کا مستحق ہے، وہ ادھر پہنچا دیا۔ اس طرح ایک کے بعد ایک 7 گھر تک کے وہ ران گئی ایک دوسرے کی ہمدردی کے اندر کہ نہیں مجھ سے زیادہ وہ مستحق ہے، مجھ سے زیادہ وہ مستحق ہے، اور آخر میں جہاں پہلے آئی تھی وہ ران وہیں پر گھوم پھر کر پھر آ گئی۔ یہ ہے پڑوسی کا حق، یہ ہے مسلمانی۔ اور آج ہمارا یہ عالم ہے کہ ہم چھین لیں، جتنا ہو سکے پڑوسی کو نقصان پہنچائیں، جتنا ہو سکے پڑوسی کو تکلیف پہنچائیں، ہے کہ نہیں؟ پڑوسی کے وہاں کوئی چیز آئی تو وہ ہمارے وہاں آنا، جلنے کا معاملہ، حسد کا معاملہ، جس کے دل میں ہوگا وہ جنت میں کبھی نہیں جائے گا۔ یہ مسلمان ہیں، ایک وہ مسلمان تھے۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں مسلمان کیسا ہوتا ہے، مسلمان کتنا وفادار ہوتا ہے، کتنا وفا کا پابند ہوتا ہے، کتنا اپنے قول و فعل پر عمل کرنے والا ہوتا ہے، اسی کو کہتے ہیں مسلمان۔ جھوٹ بولنے والا مسلمان نہیں، دھوکہ دینے والا مسلمان نہیں، وعدہ خلافی کرنے والا مسلمان نہیں، حرام کھانے والا مسلمان نہیں، حرام خوری کرنے والا مسلمان نہیں، زنا کرنے والا مسلمان نہیں، دوسروں کا حق مارنے والا مسلمان نہیں۔ مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو وعدہ کا پابند ہوتا ہے۔ آؤ میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص پر قتل کا مقدمہ چلا۔ کیا چلا؟ قتل کا مقدمہ چلا۔ جب قتل کا مقدمہ چلا تو اس کو سزائے موت ہو گئی۔ اب اس کو قتل کرنا ضروری ہو گیا۔ اب وہ بندہ حیران اور پریشان، چونکہ وہ پڑوس کے گاؤں میں رہتا تھا، اس نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اے امیر المومنین، اگر آپ مجھے چند دن کی مہلت دیں تو میں جا کر، سننے جیسی بات ہے، مسلمان، لفظ مسلمان کو یاد رکھنا اور اس کے سامنے اپنے آپ کو رکھنا کہ ہم کون، ہم مسلمان ہیں، وہ مسلمان، وہ ایمان والا سامنے، امیر المومنین مجھے چند دن کا وقت دیں، میں جا کر اپنے بیوی بچوں کا انتظام کراؤں، اور میرے ذمے کچھ قرض ہے جس کو میں دے آؤں، کچھ حق ہے جو میں لوگوں کو دے آؤں، میں انتظام کر آؤں۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم جاؤ اور تم آؤ، اس کی گارنٹی کون لے گا، اس کی ضمانت کون لے گا، کوئی ہے ضامن تمہارا؟ اب وہ بندہ، سب پبلک بہت بیٹھی تھی، بہت لوگ موجود تھے، صحابہ اکرام موجود تھے، مسلمان موجود تھے، کون تھے؟ مسلمان تھے۔ سب پر نظر ڈالا، سب پر نظر ڈالا کہ میرا ضامن کون بنے گا۔ اللہ اکبر، ایک صحابی جن کا نام حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہہ دو سبحان اللہ، اجلہ صحابی ہیں، بڑے زبردست صحابہ ہیں، بڑی زبردست صحابی ہیں، ان کی طرف اشارہ کیا، کہا یہ میرے ضامن ہیں۔ آپ اٹھ کر بے ساختہ کھڑے ہو گئے، فوراً کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد کہا ٹھیک ہے میں ضامن دیتا ہوں۔ کیا کہا؟ میں ضامن دیتا ہوں، یہ ہے مسلمان۔ اب وہ مسلمان چلا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ضمانت قبول فرما لی، وہ چلا، وہ گیا، اپنے بیوی بچوں کا انتظام کیا، انصرام کیا۔ اگر اس کی جگہ تم اور ہم ہوتے، آج کا مسلمان ہوتا تو کیا کرتا؟ سر پر چپل رکھ کر بھاگتا، کبھی پلٹ کر واپس آتا، واپس آنا موت،
ہے کہ نہیں؟ لیکن وعدہ، میں آنے والا ہوں، لفظ وعدہ، وہاں ان کے لیے موت و زندگی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان کے لیے جو کچھ تھا اللہ اور اس کے رسول کا فرمان تھا، جو تھا قرآن کا احکامات، رسول پاک کی کردار اور رسول پاک کا حکم تھا۔ ہمارے آقا نے وعدے کے مطابق کیا کہا ہے، وعدے کے تعلق سے کیا کہا ہے کہ وعدہ وفا ہوگا۔ مومن وہ ہے جو وعدہ وفا کرے۔ وہ مسلمان گئے، اپنے بیوی بچوں کا انتظام کیا، جو ذمہ داریاں تھی، جو قرض تھا، جو امانتیں تھی، وہ سب ایک دوسرے کو دے کر کلیئر توبہ و معافی مانگ کر واپس آئے۔ لیکن یہاں پر وقت مقرر جو تھا کہ یہ ٹائم میں آ جانا، عدالت لگی ہوئی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، اور جب آپ بیٹھے ہیں انتظار کر رہے ہیں، لوگ کہنے لگے کہاں سے آئے گا، کون آئے گا مرنے کے لیے، کون آئے گا قتل کرنے کے لیے؟ لیکن وقت زیادہ ہو گیا۔ اب ضامن کو پکڑا جاتا ہے، جب مجرم بھاگ جاتا ہے تو کس کو پکڑتی ہے پولیس؟ ضامن کو پکڑتی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا گیا، اٹھایا گیا، کہا حضرت آپ نے ضمانت دی تھی؟ کہا میں نے دی تھی ضمانت۔ کیا آپ اسے پہچانتے ہو؟ سننے کی بات ہے۔ کبھی آپ اس کو جانتے ہو؟ کہا آج کے بعد میں نے کبھی نہ اسے جانا، نہ پہچانا، نہ کبھی اس کا نام جانا۔ کہا پھر آپ نے اس کی ضمانت کیسے دے دی جب آپ اس کو پہچانتے نہیں، آپ کا رشتہ دار نہیں ہے، آپ کا کوئی تعلق دار نہیں ہے؟ کہا اس نے مجھے مسلمان سمجھ کر اپنا ضامن بنانا چاہا تو میں نے اس کو ضامن قبول کر لی، اس نے مجھ پر بھروسہ کیا تو میں نے اس پر بھروسہ کیا۔ کہا حضرت اگر وہ نہ آئے گا تو میری گردن حاضر ہے، وہ نہ آئے گا تو میری گردن حاضر ہے۔ اب وقت اتنا قریب آ چکا کہ وقت نکلنے لگا، لوگوں کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ وہ آنے والا نہیں ہے، اور لوگوں کو اس بات کا افسوس ہونے لگا کہ ایک جلیل القدر صحابی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 صحابہ کے اندر تقریباً 7واں 8واں یا 10واں نمبر ہے آپ کا، مسلمان ہونے میں بڑا قریبی نمبر ہے آپ کا، آپ اتنے جلیل القدر صحابی شہید ہو جائیں گے، قتل ہو جائیں گے، اس لیے لوگ افسوس بھی کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! اب جلاد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو جلاد کے سپرد کرنے ہی والے تھے، سپرد کرنے ہی والے تھے کہ اچانک لوگوں نے کیا دیکھا کہ سامنے سے ایک دھول کا غبارہ اڑتا ہوا نظر آیا، تو لوگوں نے کہا رک جاؤ، ہو سکتا ہے شاید وہی ہو۔ اللہ اکبر! جب دھول کا غبارہ صاف ہوا تو کیا دیکھتے ہیں، وہی مسلمان جو ہے وہاں سامنے چلا آ رہا ہے، پسینے میں شرابور گھوڑے کو دوڑاتے ہوا، کیونکہ وقت نکل چکا تھا، تیزی کے ساتھ آئے اور امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے دیری کی معافی چاہی، کہا حضور گستاخی ہوئی، معاف کرنا، آنے میں مجھے دیر ہو گئی۔ او مسلمان، دیکھا یہ وعدے کا وفا کرنے والا آپ اور ہم ہوتے تو کیا کرتے، کیا کرتے؟ سوچو، وہ مسلمان، اللہ اکبر! اس کے بعد سب لوگوں نے نعرہ مارا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کی جان بچ گئی، مجرم سامنے آ گیا۔ پھر اب جب اتنا وعدے کا وفا انسان اور اتنا نیک اور صالح انسان، تو ہمدردی تو آئے گی۔ جو مقتول تھا، جس سے قتل ہوا تھا، جو قتل کیا گیا تھا، قتل ہوا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی طرح سے وہ لوگوں کو منوا لیا اور کہا کہ تم کہو تو میں تم کو مقتول کا قصاص دے دیتا ہوں، تم اسے معاف کر دو۔ وہ لوگوں نے دیکھا تو وہ لوگوں نے بھی اسے معاف کر دیا۔ یہ ہے مسلمان، یہ ہے وعدہ۔ مین چیز کیا ہے؟ وعدہ۔ آج ہم ہیں وعدے کے وفا کرنے والے؟ آج ہیں ہم؟ تو
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے صحابہ کو سنوارا تھا کہ جو ایسے مسلمان تھے کہ جن کے ہاتھ سے، جن کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں. اور مسلمان کی تعریف وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرے. اس لیے اللہ تعالی ہمیں آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.